الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ القلم پارہ 29 اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے. اس سے پہلے سورہ تبارک الذی گزری اور کل اس کی آخری آیتیں آپ حضرات کے سامنے گزری تھیں. سورہ تبارک الذی کے اندر ایک دعویٰ بیان کیا گیا تھا کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس کے اوپر تقریباً 8 عقلی دلائل گزرے کہ اللہ رب العالمین نے ان دلائل کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ جب یہ دلیلیں ساری موجود ہیں کہ برکت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پھر اس سورت کے اندر سورہ تبارک الذی کے اندر آخر میں دعوت و تبلیغ کے طریقے بیان ہوئے کہ کس طریقے سے دعوت دی گئی مشرکین مکہ کو. ان کو یہ بتایا گیا جس طرح مشرکین کی تمنا اور آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ہلاک ہو جائیں، ان کے ساتھی ختم ہو جائیں تو پھر ہم آرام سے رہیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے کہ اگر مجھے اللہ رب العالمین ہلاک کر دے جس طرح تمہاری خواہش ہے اور میرے ساتھیوں کو، تو یا میرے اوپر رحم کر دے تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ملے گا تمہیں. لیکن تم اپنی فکر کرو، جب تم خدا کو نہیں مان رہے تمہیں اللہ رب العالمین پکڑ لے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس لیے واپس آ جاؤ اللہ کی طرف. دوسرا دعویٰ تبلیغ یہ گزرا کہ کل والرحمن، کہ ہم تو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائے اور اسی کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے. ہم نے اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر بھروسہ ہے. تو چلو دیکھ لیں گے کون گمراہی میں ہے، تم ہو یا ہم، پتہ چل جائے گا تمہیں چل جائے گا کون گمراہی کے اندر. پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے اس دعوے کے اوپر آخری دلیل دی کہ یار پھر بھی تمہیں نہیں سمجھ آ رہی برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے. پانی تو ہر روز پیتے ہو، کوئی دن ایسا خالی نہیں کہ جس میں تم پانی نہ پیتے ہو. پانی پیتے ہو تو اس پانی کے گلاس کو جب منہ کی طرف لے جاتے ہو تو وہ صاف سفید پانی، اس کی طرف دیکھو کہ اگر اس پانی کو رب العالمین تمہارے لیے رات کو سوئے صبح اٹھے تو سارے کا سارا پانی خشک کیا ہوا ہو، کس کے پاس وہ طاقت اور قدرت ہے کہ تمہارے لیے دوبارہ وہ پانی لے کر آ جائے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سندھ کے علاقوں میں، ابھی سندھ کے علاقوں میں کات چل رہی ہے، پانی خشک ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، سبزہ ختم ہے. لوگ وہی پانی پیتے ہیں جو جانور پیتے ہیں جہاں چھوڑا بہت ملتا ہے. تو بتاؤ اگر کوئی ہے، آج ہم جاتے ہیں بڑے بڑی قبروں پہ مزاروں پہ جاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، پکارتے ہیں، بڑی پکار ہے ہماری. کسی کو کہو نا وہاں سے پانی نکال دے، ہے کوئی؟ نہیں ہے. ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے.
وہی اللہ جو اس سورت کے شروع میں کہا تبارک الذی، برکت دینے والا وہ اللہ ہی، وہ یہ پانی دیتا ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اس سورت کے فوائد کے اندر بہت ساری احادیثیں ہیں، لیکن چند ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تبارک الذی، یہ سورت بڑی برکت والی سورت ہے، عنوان بھی برکت والا ہے، دعویٰ بھی برکت والا ہے کہ برکت دینے والا اللہ۔ تو اس کے پڑھنے کے فوائد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، آدمی یعنی پڑھنے والے کی سفارش اتنی کرے گی، اتنی سفارش کرے گی کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا، اس شخص کو بخش دیا جائے گا۔ اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یہ سورت ہے، تو یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، اپنے رب کے حضور ہی کھڑے ہو کر یہ سفارش کروائے گی اور کہے گی اللہ اس شخص کو بخش دے۔ تو رب العالمین اس سورت کی سفارش کو قبول فرما کے اس شخص کی بخشش کا اعلان فرمائے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، یہ روایت ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ یوں ہیں کہ کتاب اللہ کی ایک سورت ہے جو صرف 30 آیات کی ہے، وہ آدمی کے لیے سفارش کرے گی اور قیامت کے دن اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ سورت تبارک ہے، یعنی جہنم میں گرا ہوا شخص جو دنیا میں اس سورت کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا گیا ہے تو رب العالمین کہ حضور یہ سورت کھڑی ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین سے فرمائے گی کہ اللہ اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اس نے میری تلاوت کی ہے، اے اللہ یہ جہنم میں جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس کو نکالیے۔ تو یہ سورت سفارش کرے گی رب العالمین کے حضور، تو رب العالمین اس کی سفارش کو قبول فرما کے جہنم کی آگ سے نکال کر اس شخص کو جنت میں لے جائے۔ اسی طرح آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ نہ لیتے تو سوتے نہ تھے، تو گویا اس سورت کے ہر روز رات کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سورت کو رات کو پڑھتے اور پڑھ کر پھر سویا کرتے تھے، تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سورت کو پڑھے رات کو اور پڑھ کر سوئے۔ دیکھیں آپ نے تو یہ آپ کے سامنے گزری ہے کس طریقے سے رب العالمین اپنی وحدانیت کا اظہار کروا رہے ہیں لوگوں کے، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اس کی اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کروا رہی ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا وہ حفاظت کرنے والی ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ اس سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تبارک الذی یہ حفاظت کرنے والی ہے، حفاظت کرتی ہے، دنیا میں کوئی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، تو یہ اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، قبر کے اندر بھی، جہنم کے عذاب، مرنا تو ہر آدمی نے، دنیا میں آج تک کوئی رہا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہت کچھ جوان کہتے ہوں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بڑھاپے کا دباؤ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد عاجزی آ جائے گی، پھر راستے ہوئے چلتے ہوئے کیا ہے چلنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، گرتے پڑتے مسجد کو پہنچنے کی بھی کوشش کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے خود تمنا کریں گے کہ اب موت آ جائے، خود تمنا کریں گے، کیونکہ دیکھیں گے سب دنیا اکتا رہی ہے اور خود انسان اپنے آپ سے اکتاتا جائے گا، اور اسی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ ایسے بڑھاپے سے مجھے بچا، جو بڑھاپا جو ہے انسان کو بالکل بے بس و لاچار کر دے، ایسے بڑھاپے کی زندگی سے مجھے بچا۔ تو گویا ایسی زندگی آنے والی ہے، تو مرنا ہر آدمی نے ہے، مرنے کے بعد دو جگہوں میں سے ایک جگہ ہے ٹھکانہ انسان کا، یا اس کا جنت ہے یا جہنم۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے،
لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس راستے کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے. تو گویا اب اس میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو اسی میں فرمایا کہ یہ تبارک الذی پڑھا کرو، یہ اللہ کے عذاب سے نجات دیتی ہے. قبر کا عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے. رسول نے فرمایا نا، جس طرح حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں مردوں کے عذاب جو دیا جاتا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو. اتنا سخت عذاب ہے قبر کا عذاب. یہ پہلی منزل. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھو، روتے قبروں کے پاس جاتے، روتے گھبراتے. تو یہ قبر کی جو منظر ہے کہتے ہیں سب سے پہلی منظر ہی ہے. اگر یہ انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے تو آگے مناظرہ صاحب. تو اس لیے قبر کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. تو تبارک الذی پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو یہ قرآن کریم آ کر انسان کے کبھی دائیں اس کو جسم ملتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر کے اندر انسان کے قرآن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو جسم ملے گا. اور یہ جب منکر نکیر اور عذاب قبر کے فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں تو یہ قرآن کریم مجسم ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو سزا نہ دینا، اس نے مجھے پڑھا ہے، تو کون ہے باؤ، یہاں سے جاؤ بابا. تو اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے عذاب سے یہ سورۃ تبارک الذی نجات دیتی ہے. آگے خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مجھے الف لام میم تنزیل اور اسی طرح تبارک الذی کے متعلق کی اطلاع پہنچی ہے کہ ایک آدمی ان صورتوں کو پڑھا کرتا تھا، ان صورتوں کو پڑھا، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا، صرف یہ 2 صورتیں پڑھتا تھا اور تھا بڑا گنہگار. قبر میں اس صورت نے فرماتے ہیں یعنی پرندے کی شکل میں آ کر اس پر اپنے پروں کا سایہ کر لیا، پروں کا سایہ کر لیا اور عرض کیا الہی اس کو بخش دے، الہی اس کو بخش دے. تو فرمایا یہ مجھے پڑھتا تھا، اللہ نے اس کی سفارش قبول فرمائی اور اس شخص کے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی لکھ دی اور اس کا درجہ اونچا کر دیا. یعنی یہ صورت آئی پرندے کی شکل، اب سایہ بن گئی اور پھر رب العالمین سے کیا التجا کرتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دے، ہر گناہ کے بدلے میں اس کی نیکی. تو کوئی اتنی بڑی قیمتی صورت ہے. بے شک. اسی طرح یہ بھی خالد بن معدان کا قول ہے کہ قبر کے اندر یہ صورت اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑتی ہے اور کہتی ہے الہی اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری سفارش اس پڑھنے والے کے متعلق قبول فرما، اور اگر تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے کتاب سے مٹا دے. یہ صورت قبر میں پرندے کی طرح ہوگی اور اپنے بازو صاحب قبر پر پھیلا دے گی اور اس کی سفارش کرے گی اور قبر کے عذاب سے اس کو بچا دے گی، قبر کے عذاب سے اس کو بچا دے گی. تو گویا یہ سورت جو ہے اس کو جو آدمی پڑھتا ہے تو اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے. سب سے بڑی بات عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے رب العالمین اس کے ذریعے سے بچا دیتے ہیں. یہاں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں غالباً الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی قرآن کی ہر صورت سے بقدر 60 نیکیوں کے بڑھ کر ہے. تو اس لیے بڑی قیمتی صورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آج اسی پر میرے خیال میں اکتفا کرنا پڑے گا کیونکہ اگلی صورت جو ہے اس کا ابتدائیہ اور صورت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس پہ دیر ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے پڑھنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی بھی صورتیں ہیں، ہر صورت قرآن کریم کا ہر آیت ہر لفظ جو ہے وہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے، باعث نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے. پھر خاص صورتیں ہیں اس کے اپنے اپنے فوائد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طرح سورہ یاسین کو کہا، قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے. جو آدمی صبح سویرے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو دن بھر کی ضروریات اللہ رب العالمین اپنے غیبی قدرت سے طاقت سے اس کو پورا فرما دیتے ہیں. جو رات کو پڑھتا ہے تو رات کی جتنی بھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. سورہ رحمان ہے، جو آدمی اس کو صبح پڑھتا ہے تو قیامت کے روز اس کا چہرہ جو ہے 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہے. تو ہر سورت کے اپنے اپنے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. قرآن کریم واقعتاً انسان کی نجات اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اترا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ اللہ کی اس کتاب کو صحیح